ویلکم بیک ویورز، پروگرام رمضان کے رنگ سیٹ ٹرانسمیشن آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں آج ہم بات کر رہے ہیں مخلوق خدا کی خدمت کیسے کی جائے، اور یہ ساری کی ساری مخلوق اللہ رب العزت کا کنبہ ہے۔ ہم نے انسانوں کیا جانوروں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا ہے، لیکن ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ناظرین کرام، جانور تو کیا، ہم انسانوں سے اس نے سلوک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم ان کے حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کرونا وائرس کے معاملات ہیں، موت آنکھوں کے سامنے ہے، ہر طرف نفس نفسی کا عالم ہے۔ یہاں پر دیکھیں میڈیسن غائب کر دی جاتی ہے، کھانے پینے کی اشیاء غائب کر دی جاتی ہیں، آکسیجن کے سلنڈر غائب کر دیے گے ڈاکٹر صاحب، تو کیا ایسی مخلوق کو رب بخشے گا؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے قبلہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، ہمیں تو سوچنا چاہیے ایسے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے کانسیپٹ سمجھایا نیکی کا، جیسے آپ بات کرتے ہیں ریاکاری کے حوالے سے بھی، اور جو انہوں نے بات کی اسی کو میں سیکنڈ کروں گا۔ جو یہ واقعہ جو ڈسکس کیا وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا کا، اور حضور آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے اور آقا علیہ السلام اس دنیا سے جا چکے ہیں اور آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، تو ایک بندہ آتا ہے کہ جی میری آپ مراد پوری کریں، تو آپ اعتکاف چھوڑ کے چل پڑتے ہیں، تو ان کو دوسرے لوگ روکتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا عمل کیا، آپ تو اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور آپ یہ اتنا عمل بڑا عمل چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس صاحب قبر، اشارہ فرمایا، اس صاحب قبر نے کہا ہے کہ اعتکاف سے بڑی نیکی ہے کس خدمت کرنا، تو میں اعتکاف کو دوبارہ کر لوں گا، وہاں پر اس کا میں کفارہ دے دوں گا، اس کی میں قضا دے دوں گا، لیکن یہاں پہ اس کی خدمت کرنا یہ میری پر لازم ہے۔ تو یہ وہ چیزیں، اور پھر قرآن پاک نے جو بڑا اہم طریقے سے بر کو سمجھایا، نیکی کو سمجھایا، وہ یہ ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ وہ ہے کیا۔ اللہ فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ نیکی ہرگز نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی۔ یہودیوں کو اور نصارہ کو بھی اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے، اور مسلمانوں سے بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ تم اگر قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے ہو تو بس یہی نیکی ہے۔ نیکی تو یہ ہے کہ کوئی من آمن باللہ، کوئی ایمان لائے اللہ پر، یوم الآخر اور یوم آخرت پر، اور ان دونوں چیزوں کو ڈسکس کیا ہے کہ پہلے اللہ نے فرمایا اللہ پر ایمان لاؤ اور پھر یوم آخرت پر۔ اب اس چیز کو اگر آپ دیکھیں، اس بیلنس کو دیکھیں، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور پھر وہ یہ یاد رکھتا ہے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، پھر فرمایا ہے کہ ملائکہ کی طرف آتے ہیں، پھر کتاب کا ذکر کیا، پھر نبیوں کا ذکر کیا، پہلے ان چیزوں کا ذکر کیا، پھر اللہ فرماتا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، جس مال سے تم محبت کرتے ہو۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ مال کا ذکر فرما کے کہ جس مال سے تم محبت کرتے ہو نا، وہ ذوی القربیٰ، اپنے قربا پہ، اپنے قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرو، والیتامی والمساکین، اور یتیموں کو دو، مساکین کو دو۔ اللہ آگے فرماتا ہے اقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ، یعنی یہ مال بھی تم نے دینا ہے اور پھر تم نے زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ یہ میں بھی ایک کانسیپٹ سمجھانا چاہتا ہوں۔ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ دے دی ہے، اور کرونا کا جو سلسلہ چل رہا ہے اور ہم بڑے اللہ تعالیٰ کے اوپر ہم نے احسان کر دیا، ہم نے زکوٰۃ دے دی ہے۔ قبلہ یہ سوال کیا جائے گا ہم سے، اور یہ سوال اس لیے ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے علاوہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، ان غریبوں کا، ان ناداروں کا حق ہے، اور یہ نہیں ہے، اور پھر آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا قیامت والے دن کہ جو آپ نے زکوٰۃ دے دی تھی، اس کے بعد جو تمہارے نے مال جوڑ کے رکھا ہوا تھا، جو بینک بیلنس میں آپ نے جوڑا ہوا تھا، اس کا بتاؤ کہ اس کو کہاں خرچ کیا ہے، اس کی آپ کو جسٹیفیکیشن دینی پڑے گی، اور اگر آپ جسٹیفیکیشن نہ کر سکے تو پھر آپ کو جواب دینا پڑے گا، اور پھر وہی بات جو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرے پاس میں بے لباس تھا، تم نے مجھے لباس نہیں دیا، میں بھوکا تھا، مجھے تم نے کھانا نہیں کھلایا، یہ وہ ساری باتیں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں سنے گا تم نے زکوٰۃ دے دی ہے، اللہ یہ فرمائے گا یہ جو تمہیں میں نے اپنی نعمتیں دی تھی اس کا حساب دو، تو نعمتوں کا حساب لیا جائے گا نا۔ تو آپ اس بات کو میں حیران ہوتا ہوں کہ بڑے بڑے صحابہ اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہجری کو زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، اور 8 سال آقا علیہ السلام اس ظاہری دنیا کے اندر تشریف فرما رہے، اور آپ کے اوپر کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، ابوبکر صدیق پر نہیں ہوئی، عمر فاروق پر۔ وجہ یہ تھی علامہ صاحب، وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ مال کتنا نہیں ہوتا تھا، وہاں پہ زکوٰۃ کیا ہونی تھی۔ علامہ صاحب، علامہ صاحب نے جو بات کی ہے کہ وہاں پہ تو مال اکٹھا نہیں ہوتا تھا، ہمارے یہاں بینک بیلنس بھی بھرے ہوئے ہیں لیکن جذبہ نہیں ہے خرچ کرنے کا، جس میں علامہ صاحب بھی کہے تھے وہ جیب پہ بندے کے بوجھ آ جاتا ہے کہ میں یہ خرچ کرنے لگوں کہ میرا مال ہی کم ہو جائے گا۔ تو یہ اعتقاد کیسے جو ہے یہ ختم کیا جائے کہ مال کم ہو جائے گا اور لوگوں نے جذبہ پیدا کیا جائے کہ مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں؟ دیکھیں ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جب بھی ایسا کوئی مسئلہ آتا ہے ہمارے اوپر، ہم لوگ بلکہ وہ چیزیں سٹور کر لیتے ہیں۔ خرچ کیا کرنا ہم لوگوں نے اللہ کی راہ میں، ہمارا اعتقاد اتنا کمزور ہو چکا ہے، ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ پہ اتنا کمزور ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ جب تمہارے پر تنگی آ جائے تو تم میرے سے تجارت کر لیا کرو، اللہ اکبر، تم مجھے ایک دو گے میں اس کے 70 گنا 700 گنا بڑھا کر دوں گا۔ یہ رمضان کا مہینہ تو ویسے ہی لوٹ مار سیل ہے ہمارے پاس کہ اس کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ جتنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں اتنا ہمیں اتنا زیادہ اجر مل جاتا ہے۔ اسلام ہمیں کہتا ہے، دین ہمارا یہ کہتا ہے کہ 700 گنا اللہ اس کا اجر بڑھا دیتا ہے ان چیزوں کا۔ یہ اعتقاد ہونا چاہیے ہمارے اوپر، اور یہ
اللہ کا وعدہ ہے، انسان کا وعدہ نہیں ہے. ہم لوگ تو وعدے کر کے مکر جاتے ہیں نا کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ تم مجھے اتنے پیسے دے تو میں تمہیں اتنی، ہمارے یہاں فراڈ ہوتے ہیں اس بیس پہ کہ ڈبل کر کے دے دوں گا، ٹرپل کر کے دے دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور دوسری بات ہم لوگ کہہ رہے تھے اس حوالے سے کہ ذخیرہ اندوزی یہ تو ویسے ہی اسلام میں منع ہے جی. اور دل پر جس طرح علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے کہ دل پر بوجھ تو پڑتا ہے، اور جس طرح صحابہ کرام کے طرز عمل کے حوالے سے بتایا ان پہ زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی، انہوں نے سب کچھ تو اللہ کی راہ میں دے دیا. سبحان اللہ. کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے حوالے سے بڑا مشہور واقعہ ہے، گھر گئے تو انہوں نے سارا سامان اٹھا کر لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا. وہاں پہ تو یہ سبقت کی دوڑ لگتی تھی کہ نیکی میں آگے کون جاتا ہے. ہمارے ہاں دوڑ لگتی ہے کہ بینک بیلنس کس کا زیادہ ہے، اسٹیٹس کس کا زیادہ ہے. اور دوسری بات نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص یہ مال کو جوڑ جوڑ کر رکھتا ہے اللہ کی راہ میں نہیں دیتا تو قیامت والے دن اسی مال کے ساتھ اس کو داغا جائے گا، اس کے جسم پر نشان لگائے جائیں گے. اور یہی مال ایک جو گنجا سانپ بغیر جلد کے سانپ بغیر سکن کے اس کے منہ کے ارد گرد لپیٹ کر اس کے منہ کے اندر ڈالا جائے گا، اس کے چہرے کی طرف آئے گا اور کہے گا تم مجھ سے ڈرتے کیوں کہ میں وہی تو مال ہوں جو تم نے جوڑ جوڑ کے رکھا تھا. اللہ اکبر. یہ بڑا آپ نے اہم بات کی ہے کہ قیامت کے دن یہ جو ہم سے سوال کیا جائے گا، علامہ صاحب بات کر رہے تھے کہ جو بینک بیلنس جوڑ کے رکھا ہے یہ کس کام کا ہے کہ اگر ہمارے گلی محلے میں کوئی بھوک سے جو مر جائے، کوئی ایسا جو بے لباس ہو، کوئی ایسا ہو جس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہ ہوں. علامہ صاحب کیا فرمائیں گے کہ یتیم کا حق بھی تو ہے نا ہمارے اوپر؟ ہمارے معاشرے میں بہت سارے یتیم موجود ہیں، بیوگان موجود ہیں، ان کی خدمت کرنا اور ان کی خدمت میں رب کو زیادہ پسند نہیں ہے؟ دیکھیں آپ یعنی کہ بات جو ہے نا وہ بڑی پیک پر پہنچ چکی ہے ماشاءاللہ. ہر لحاظ سے جو ہے ہم خدمت خلق کے حوالے سے اپنے ناظرین اور سامعین کی رہنمائی کر رہے ہیں. اور یہاں آپ نے یتیموں کے بارے میں بات کر دی. اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو بادشاہ سلامت نے اور ظفر بھائی نے بات کی نا کہ دل کو اس طرح کھینچ پڑتی ہے، اس کے بارے میں ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے، آپ نے سوال کیا تھا کیسے یہ ختم ہو سکتی ہے. تو اس طرح ختم ہو سکتی ہے. دیکھیں سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مثال کے طور پر ہمیں 100 روپیہ دیا نا، اور اس میں سے صرف کہا 2.5 روپے جو ہیں وہ آپ نے اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر دینا، یعنی زکوٰۃ نکال دینی. اور 97.5 جو ہے نا 97.5 روپے جو ہیں وہ آپ کے جیسے مرضی ان کو استعمال کریں. سبحان اللہ. یہ صرف مثال کے لیے بتا رہا ہوں، وگرنہ تو کروڑوں ہیں لوگوں کے پاس. تو میں مثال کے لیے بتانا چاہتا ہوں صرف اگر آپ کا 97.5 روپے اس کے بارے میں کوئی پرسان حال نہیں آپ سے کہ جیسے مرضی جائز خواہشات کو اس سے پورا کریں، لیکن اگر آپ کا پیٹ اس سے بھی نہیں نہ بھرتا تو وہ 2.5 روپے سے کیسے بھر جائے؟ یہ سمجھنے والی بات ہے. اور وہ 2.5 روپے اتنی یعنی بابرکت چیز ہے کہ جس طرح نئی بادشاہ صاحب نے بات کی ہے کہ اس سے پھر یہ ہوگا کہ یہاں کے صرف مسلمان غریب یتیم مسکین جیسے آپ نے بات کی ہے نا کہ وہی نہیں بلکہ پورے پاکستان کے جو غیر مسلم بھی ہیں وہ بھی کبھی بھوکے نہیں سوئیں. بلکہ آپ کی معیشت کے سسٹم اتنا سٹرونگ ہو جائے گا، جو ہمارے پہ قرضے ہیں وہ بھی اتر سکتے ہیں اگر لوگوں کی زکوٰۃ کے لگایا جائے حساب کتاب. جو یہاں پہ لوگ موجود ہیں صحیح معنوں میں اگر زکوٰۃ دی جائے تو وہ لیکن ہم سب المیہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی لوگ رمضان میں کیونکہ زکوٰۃ زیادہ ادا کرتے ہیں، رمضان شریف قریب آتا ہے تو ہم وہ سونا تھوڑا سا بیچ دیتے ہیں، 1 تولہ اندر سے بیچ دیا تاکہ نصاب میں سے کمی ہو جائے، بینک کے اندر پیسے پڑے تو وہ نکال لیتے ہیں. دیکھیں جی یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وہ میرا اللہ تو ہے نا وہ لطیف ہے، خبیر ہے، وہ تو باریک بین ہے، وہ ہمارے دلوں کے راز جو ہے نا وہ جانتا ہے کہ ہماری دل کی کیفیت کیا ہے، ہم کس لیے یہ ہیلا بہانہ کر رہے ہیں. اور یعنی کہ پچھلی قوموں کے سارے معاملات جو مسائل اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے بیان کر کے رکھ دیے، ان کی دل کی کیفیات کے مطابق جو معاملات کیے تو پھر اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور پھر آپ نے یتیموں کے حوالے سے خصوصی طور پر سوال کیا ہے تو مجھے حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ گئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، انا وقافل الیتیم کہاتین، سبحان اللہ، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی یعنی کہ اس کی ضروریات کو پورا کرنے والا جنت میں کیسے ہوں گے. آپ نے کسی بہت بڑے نمازی کے متعلق نہیں کہا، اسے بہت بڑے یعنی کہ حاجی اور عمرہ کرنے والے کے لیے نہیں کہا، سائم کے لیے نہیں کہا، بلکہ کیا کہا، جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے. اگرچہ ہم نے پہلے بات کر دی، یہ نہیں معاملہ کہ وہی بات ہو کہ ہم جی خدمت خلق کر رہے ہیں
تو خلق خدا کو خوش کر لیا تو رب بھی راضی ہو گیا. نہیں ایسا نہیں, ساتھ ساتھ عبادات بھی ہیں. علامہ صاحب یہاں پہ تو المیہ یہ جو آپ یتیم کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ تو یتیموں کی زمینوں پہ قبضے کر لیے جاتے ہیں کہ باپ مر گیا بچے چھوٹے ہیں بس قبضہ کر لو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہم عموماً اسی لیے اپنے ناظرین اور سامعین کو کہتے ہیں قرآن کو پڑھا کریں, بے شک قرآن کو پڑھا کریں اور سمجھ کر پڑھا کریں. قرآن کہتا ہے تبیان لکل شیء, ہم نے ہر چیز کا بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہہ دیا انما یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. اور قیامت تو بعد میں آنے والی بات ہے نا, قیامت تو بعد میں آئے گی اور پھر اس وقت یہ جہنم میں دیکھ تو یہ آگ میں پھینکے جائیں گے. یہ دنیا کے اندر جو یتیموں کا مال کھا رہے ہیں نا, یہ اپنے پیٹ کے اندر آگ انڈیر رہے ہیں, آگ ڈالی جا رہے ہیں. تو اس لحاظ سے دیکھیں سورۃ الماعون, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. ڈاکٹر صاحب نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا یہ ایمان کہا, نیکی کیا ہے, ایمان کو پہلے بیان کیا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, کہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لانا جو ہے نا یہ نیکی ہوگا. اور پھر آگے یعنی کہ کہا کہ غریبوں کا اپنے قریبی رشتہ داروں کو مال دینا. میں یہاں پر بات کرنا چاہتا ہوں, اپنی بات کو مکمل کرنا سورۃ الماعون کے متعلق, کہ جب آخرت کا آپ کے دل میں یقین نہیں ہے نا تو پھر کیا کرتے ہیں, آپ یتیموں کو دھکے دیتے ہیں. اور پھر اگلی بات بڑی اہم ہے جو ہم بار ڈسکس کر رہے ہیں کہ آج کرونا کے حالات میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں, لوگوں کی بھوک کو مٹانا چاہیے. اگر نہیں ہم مٹا سکتے, ہم بھی غریب ہیں, ہم بھی ان حالات سے دوچار ہو چکے ہیں, تو کم از کم یہ کام کر رہے ہیں کہ ہم اپنے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کو ہی کہیں کہ یتیموں کو کھانا کھلائیں یار, مسکینوں کو کھانا کھلائیں. اللہ تعالیٰ نے یہی بیان کیا ہے کہ یہ بھی نہیں نہ کرتے تو پھر ہم آخرت پر ہمارا ایمان اور یقین ہی نہیں. اللہ اکبر. ویلکم بیک ویورز, پروگرام رمضان کے رنگ سیٹ ٹرانسمیشن آپ کو پھر سے خوش آمدید. یہ ہم بات کی علامہ صاحب کرونا کی بات کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ٹرانسمیشن میں سے وہ چیزیں ہم لوگ اخذ کریں, سیکھیں کہ جو موجودہ حالات کے مطابق بھی ہوں. میں کل ہی ایک ملک کی میرے سامنے وہ ایک مووی گزری ہے یا وہ فلم گزری ہے, اس کے اندر کلپ کے اندر دکھایا گیا کہ کرونا ہوا ماں کو اور وہ بندہ اٹھا کے ماں کو بہن کے گھر کے دروازے کے باہر چھوڑ کے چلا گیا اور کہا کہ اس کو سنبھال لو اب. اور بیٹی نے دروازہ نہیں کھولا تو ماں سسک کے وہاں پہ اپنی جان دے گی تڑپ کے. اللہ صاحب ہمارے معاشرے میں جو لوگ میڈیکل کا کام کر رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, فری میڈیسنز دے رہے ہیں, فری ہاسپٹل چلا رہے ہیں, ان کے والے سے کیا بیان فرمائیں گے؟ ان کے ساتھ بھی تو ہمیں تعاون کرنا چاہیے نا, ان کے ساتھ باہر نکلنا چاہیے, ان کے دست و بازو بننا چاہیے. ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ اصل معاملہ انسان کے دل کا ہے کہ وہ کس جذبے کے تحت وہ خرچ کرتا ہے. ایک عورت تھی, بڑی امیر عورت تھی, تو وہ اپنے ایک ہمسائے کے گھر گئی اور ان کو کہا کہ مجھے تھوڑا سا نمک چاہیے. تو اس کے بیٹے نے کہا کہ اماں ہمارے گھر میں نمک نہیں ہے, آپ نمک لینے کے چلے گئی, مجھے بتاتی میں نمک اور لے آتا. اس نے کہا بیٹا میں نے اس کا راستہ کھولا ہے کہ کل کو اگر اس کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو وہ ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے گی, ہم ان کی خدمت کر سکیں گے. یہ اس نے اس کا دروازہ کھولا تھوڑا سا نمک لے کر. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کھانا پکایا کرو تھوڑا سا شوربہ زیادہ بنا لیا. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. اور یہ نبی انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے کہ وہ اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے, اور ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ آدمی جائے اور پھر ہم کھانا کھائیں. تو میرے بھائی اصل بات یہ ہے کہ آدمی کے دل کا معاملہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ سیرت پڑھیں تو پوری ان کی زندگی جو ہے وہ ایک کھلی کتاب کی طرح خدمت خلق کا سامنے آئے گی. رات کو سوتے نہیں تھے. ایک رات وہ گشت کر رہے تھے تو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ گھر میں بچے رو رہے تھے, تو بار بار گئے آئے, پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے, کہا کچھ نہیں. پھر دروازہ کھٹکھٹایا, بتاؤ. تو انہوں نے کہا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, ہم نے خالی پانی ہنڈیا میں ڈال کر اوپر چڑھایا ہوا ہے, بچوں کو حوصلہ دے رہے ہیں تاکہ یہ ان کو پتہ چل جائے کہ کھانا پک رہا ہے, سو جائیں گے تھک کر. تو صبح اللہ مالا کا پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپ گئے, بیت المال میں گئے, ان کے ساتھ ان کا غلام اسلم تھا, جو ضروریات زندگی کی چیزیں تھی, کھانے کی چیزیں تھی, اناج تھا, وہ لیا ہے. اور اسلم کو کہا کہ میری کمر کے اوپر رکھو, میں نے اس عورت کے گھر جا کر اس کو دینا ہے. وہ غلام کہتا ہے
आए अमीरुल मोमिनीन, मैं आपका गुलाम हूँ, आपका नौकर हूँ, आप मेरे कंधे पे रखो। अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं, मुराद रसूल इरशाद फरमाते हैं, असलम दुनिया में तो तू मेरा बोझ उठा लेगा, कल क़यामत के दिन मेरा बोझ कौन उठाएगा। फिर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं, आग जलाते हैं, फूंके मारते हैं, चूल्हे में खाना पकाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, और फिर जाते हुए बच्चों की माँ से कहते हैं मेरी बहन उमर को माफ करते। अल्लाह। एक दफा तशरीफ ले जा रहे थे, रास्ते में एक खेमा लगा हुआ था जी। तो अजनबी आदमी था, उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि भाई तुझे क्या मसला है, मुझे बतलाओ। कहता जा यार अपना काम कर, अच्छा मैं परेशान हूँ। तो कहा कि नहीं आप परेशान हो, हमारे शहर में आए हो, मैं आपकी कोई खिदमत कर सकूं, मुझे बतलाओ मैं आपके किसी काम से काम आऊं। तो वो अजनबी कहता है क्या मेरे भाई, मेरी बीवी के यहाँ बच्चे की वलादत होने वाली है और हम दोनों मियाँ बीवी अकेले हैं। अच्छा। हमारे पास कोई दूसरी औरत नहीं है जो दाइया के फराइज सर अंजाम दे। अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि बैठो मैं कोई बंदोबस्त करता हूँ। उनको दिलासा देकर घर जाते हैं सही। और अपनी जोजा मोहतरमा को उठा के कहते हैं अमीरुल मोमिनीन उठो, जन्नत कमाने का वक्त आ गया है, उठो मेरे साथ चलो। एक अजनबी मुसाफिर है, उसकी बीवी के यहाँ बच्चे की वलादत होने वाली है, वहां पे जाके दाइया के फराइज सर अंजाम दो। वक्त का बादशाह है, आधी दुनिया पे उसकी हुकूमत है, जिसके नाम से कुफर कांपता था और कांपता है। वो अपनी जोजा मोहतरमा को लेके उस झोंपड़ी में जाते हैं। उम्मुल मोमिनीन अंदर जाती है, कुछ देर के बाद बेटे की वलादत होती है। उम्मुल मोमिनीन अंदर से आवाज देती हैं अमीरुल मोमिनीन अपने भाई को बच्चे की खुशखबरी दो कि अल्लाह ने उसको बेटा दिया है। वो अजनबी या जब ये सुनता है कि ये अमीरुल मोमिनीन है, वक्त का बादशाह है, वो कांप उठता है, कहता उमर आप, कहा भाई मुझे माफ कर दे, मैं लेट हो गया। अल्लाह अकबर। हम उनके मानने वाले हैं। मतलब ये इनके लाओ सब ये सारे हम वाकया सुनने के बाद मतलब ये निकलता है कि हम इस पे अमल भी करें ना। इनकी सीरत जो है कुरान। मेरे भाई बात ये है कि आप किसी गरीब को खाना खिलाएं जी, अल्लाह की कसम खाना उसके अंदर जा रहा होगा, मजा आपको लेकिन बात जो आपने पहले की है ना कि मजा तो उसको आ रहा होगा ना जिसके दिल में खुलूस होगा, जिसके दिल में ईमान होगा, तो इसके दिल में ही कंजूसी होगी, बुखल होगा, उसको क्या जो सुकून और मजा आना है। वो बदनसीब है जी, वो बदनसीब है। किस्मत वाला वो है जो अपने माल को अपने हाथ से तकसीम कर दे। बड़ा मशहूर वाकया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में वो कुर्बानी का जानवर था, बकरे का पूरा बकरा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और कहा कि गोश्त का क्या बना है। अल्लाह। तो अम्मा जी ने कहा कि गोश्त तो मैंने तकसीम कर दिया, बाकी ये बचा है। तो कहा आयशा तुझे भूल लगी है, बचा वो है जो तूने अल्लाह के रास्ते में तकसीम कर दिया है। अगर हम अब मैं अपने माल को जबकि मुझे जरूरत है, मेरी जरूरतें सामने खड़ी हैं, अब मैं खर्च करूं इस नियत के साथ कि ये कल मुझे अल्लाह से मिलेगा और इसके बदले में मुझे जन्नत मिलेगी, तो उसका स्वाब कोई और ही है। अल्लाह को उसका सुरूर भी अलग है। डॉक्टर साहब अल्लाह साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें फरमाई हैं। ये मुझे बतलाइए कि पैसे से भी हमने सीख लिया कि खिदमत खल्क करनी है, अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करना है, उन लोगों को तलाश करना है जो वाइट कॉलर्स हैं, जो खुददार हैं, जो समझते ज़रूरतमंद हैं, मुस्तहिक हैं, लेकिन उसके साथ हमने बदनी भी खिदमत खल्क जो उमर फारूक रज़ी अल्लाह के जो वाक़या सुनाए हैं। ये बताएं कि रूहानी तौर पर मतलब हम किसी को देखते हैं कि ये बंदा जो है ये दीन से दूर हो रहा है, इसमें ये बुराई पाई जाती है, उसको राह रास्त पे लाना ये भी तो खिदमत खल्क है ना। बेशक, इसमें कोई शक नहीं। और आप ये देखिए ना कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे वो हुज़ैफा भाई भी कह रहे थे कि अल्लाह ताला बहाने ढूंढता है, तो उसमें देखिए ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने मोमिन भाई से मुस्कुरा लेना भी सदका है। अल्लाह। तो ये तो नहीं है कि आपने सिर्फ पैसे खर्च करने, तो वो रूहानी तौर पर बातें आ गई ना कि आपने सलाम कर लिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जितनी देर खुश रहेगा ना उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी तो हमें सवाब मिलता रहेगा, ये भी सदका जारी है। यानी आपने ऐसी बात कर दी और आप उसके कहने के ऊपर वो आप खुश हो गया। और मैं हैरान होता हूँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सादुक अमीन है, आका अलैहि सलाम फरमाते हैं दो झूठ ऐसे हैं जो सच से बेहतर है। अच्छा, दो झूठ ऐसे हैं जो सच से बेहतर, दो झूठ सच से बेहतर, सच से बेहतर। मैं हैरान हो गया ये क्या बात। आका अलैहि सलाम ने फरमाया दो भाइयों को जोड़ने के लिए झूठ बोलना, क्या बात, मियां बीवी में रिश्ते को कायम रखने के लिए झूठ बोलना, अपनी बीवी से झूठ बोलना। हालांकि यहाँ पे कह देगा आपकी बीवी जो है वो अच्छी ना भी लग रही हो, आपको बहुत खूबसूरत लग रही है, तो ये झूठ बोलना भी आका अलैहि सलाम। अच्छा, लेकिन मुफ्ती साहब यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है
کہ مطلب ہم تو جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کے گھر توڑانے کے لیے، جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کے درمیان لڑائی ڈلوانے کے لیے، غیبتیں کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، الزام تراشیاں کرتے ہیں. یہ سارے وہ معاملات دیکھیں. اب چھوٹی چھوٹی باتیں میں دیکھتا ہوں کہ آپ حضرت داتا صاحب کا، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کی قبر پہ جایا کرتا تھا جب بھی کوئی مراقبے کے اندر کوئی رکاوٹ روحانی طور پہ آ جاتی تھی. تو میں اس دفعہ سفر پہ جا رہا تھا تو میں نے راستے میں دیکھا کہ ایک مسجد ہے اور مسجد میں کچھ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، سو کارڈ علماء سو کہہ لیں آپ، اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ خربوزے کھا رہے ہیں اور میں بہت شدید بھوک میں تھا اور میں نا جوتیوں والی جگہوں پر ہی بیٹھ گیا. میں نے وہ صوف کا لباس پہنا ہوا تھا. اب وہ دیکھا کہ یہ بھی ایک مولوی ہوگا، داڑھی والا ہوگا، تو یہ مجھے بلا لیں گے اور کچھ نہ کچھ پیش کر دیں گے. لیکن وہ خربوزہ کھاتے رہے اور چھلکے میری طرف مارتے رہے. کشف المعجوب میں لکھا کہ وہ جب چھلکے مارتے تو مجھے غصہ آتا اور میں اس غصے کو پی لیتا، پھر غصہ آتا، میں غصے کو پی لیتا. ایون کہ میری وہیں پہ منزل پوری کر دی اللہ تعالیٰ نے اور مجھے قبر پہ جانا نہیں پڑا. تو یہ جو یعنی ضبط کر دیا اور پھر وہ جو بتایا اللہ تعالیٰ کے اب یہ اس پہ پیغام دیا دادا صاحب نے کہ وہ دیکھو نا کہ ان کا ریاکشن کیا تھا. یہ جو آج کا ہمارا المیہ ہے نا کہ ہم پیسوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں اور جو روحانی طور پہ بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ روحانی طور پہ اب ہم کیا کسی کی خدمت کریں گے جب ہم خود روحانی طور پہ جو ہے وہ بہت دور جا چکے ہیں. اور یہاں تک کہ یہ جو آپ دیکھ لیجئے نا کہ ریاکاری اتنی زیادہ موڈیفیکیشن کر کی وہ جسٹ یعنی آپ سمجھ لیجئے جدید دور ہے. میں کہتا ہوں جدید گناہ ہے ہمارے اور نئے طریقے نکالتے ہیں. حذیفہ صاحب کی طرف آتے ہیں. حذیفہ صاحب یہ بتائیں کہ انسانوں کی تو ہم نے بات کر لی کہ انسانوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے. مخلوقات دوسرے بھی ہیں اللہ رب العزت کی. ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پانی کا بندوبست نہیں ہے صاف، پرندوں کے لیے پانی نہیں ہے. حتیٰ کہ ہمارے یہاں سسٹم یہ ہے کہ ہم اپنے شکار کی خاطر چند منٹ کے غذا کی خاطر ہم نسلیں اجاڑ رہے ہیں اور جو پورا کائنات کا سسٹم جو سائیکل ہے اس کو ہم خراب کر رہے ہیں. یہ بھی تو مخلوق خدا کی خدمت ہے نا اگر اس کو روکا جائے. سلام بھائی، بڑا ایک اہم ایشو کی طرف آپ نے توجہ مبذول کروائی ہے ہمارے ناظرین کی. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کے امتی ہیں، وہ صرف اور صرف عرب کے لیے یا مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے تھے یا انسانوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے تھے. اللہ تعالیٰ تعارف کرواتا ہے ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے، تمام عالمین کے لیے، جو ان گنت عالم، جو ان گنت جہان اللہ تعالیٰ کے ہم ان کا شمار نہیں کرتے، ان سب کے لیے رحمت بن کر آئے اور ہم ان کے امتی ہیں. سبحان اللہ. تو ہمیں صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے یا انسانوں کے لیے رحمت نہیں بننا، ہمیں ان تمام مخلوقات کے لیے رحمت بننا ہے. اور دوسری بات ایک اور چیز، ہم لوگ تو صرف اور صرف مسلمان کیا، ہم لوگ تو دوسرے فرقے والے جو ہمارے بھائی ہیں ہم تو ان کو انسان ہی سمجھتے. جانور تو بعد کی بات ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس شخص نے ایک انسان کی جان بچائی، مسلمان کی نہیں، گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہم لوگ دوسری مخلوقات کی طرف آئیں تو انسانوں کے تو ہمارا دین انسانوں کے حقوق تو بتاتا ہے، لیکن اتنا پیارا اور اتنا کامل دین ہے ہمارے پاس، اتنا خوبصورت دین ہے کہ یہ ساتھ ساتھ دوسری مخلوقات کے حقوق بھی بتاتا ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مشہور واقعہ کہ جب بازار سے گزرے تو ایک اونٹ ان کو دیکھ کر رونے لگ گیا. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اس اونٹ سے باتیں کی. میرے نبی کی شان یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی زبان بھی سمجھ لیتے ہیں. سبحان اللہ. ان سے بات کی تو شکایت کی اونٹ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرا جو مالک ہے وہ مجھے چارہ کم دیتا ہے اور مجھے کام زیادہ لیتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلا کے ڈانٹا کہ جانوروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کو جو اس کے حقوق ہے اس کے پورے خیال کرو جانوروں کے ساتھ. اسی طرح ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام نے کچھ پرندے جو تھے ان کو اٹھا لیا گھونسلے میں سے، تو اس کے جو بچے تھے انڈے اٹھا لیے اس کے. تو وہ جو چڑیا تھی جب وہ آئی واپس تو وہ بے کے ساتھ اس گھونسلے کے ارد گرد پھڑپڑانے لگی اور گھبراہٹ سے ادھر ادھر پھرنے لگی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ڈانٹا اور واپس انڈے رکھوائے ایک پرندے کی بے چینی دیکھ کر. اور ابھی اسامہ بھائی سوشل میڈیا ہم سب دیکھتے ہیں، تو میں پچھلے دنوں ایک سوشل میڈیا پوسٹ دیکھ رہا تھا کہ جو آپ نے شکار کی بات کی اس والے سے کہ ایک گھونسلہ تھا، اس کے اندر بچے جو تھے پرندوں کے اس کے ڈھانچے پڑے ہوئے تھے. اور کیوں پڑے تھے کہ وہ انتظار کر رہے تھے کہ ہمارے جو والدین ہیں جو گئے ہیں ہمارے لیے دانا لینے، ہمارے لیے خوراک لینے گئے، واپس آئیں گے ہمارے منہ میں خوراک ڈالیں گے، لیکن ہم لوگ اپنے مزے کی خاطر ان کا شکار کر لیا اور بچے بیچارے بھوک سے مر گئے. اللہ اکبر. یہ بڑی اہم جو ہمیں انہوں نے سارے اسکالرز نے ہمیں بتائی ہے. ناظرین کرام، میں اپنے اسکالرز کا بہت شکریہ ادا کروں گا. بخاری صاحب آپ کا، علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب بھی موجود تھے ہمارے ساتھ. حذیفہ صاحب آپ کا، آپ نے انتہائی خوبصورت طریقے سے، میں سمجھتا ہوں کہ خدمت خلق کا کوئی پہلو چھوڑا نہیں ہے.
چاہے وہ انسانوں کی خدمت ہو، انسانوں میں تمام طبقات کی خدمت ہو، تمام مذاہب کی خدمت ہو، پوری انسانیت کی خدمت کی بات کی ہے اور تمام مخلوقات کی خدمت کی بات کی ہے۔ ناظرین کرام، مزہ تب ہے کہ ہم اس نہج پہ آگے خدمت کریں کہ ہمارے دل میں اخلاص ہو، ہمارے دل میں ریاکاری نہ ہو۔ جس طرح علامہ صاحب فرماتے تھے کہ جو ریاکاری ہے اس کو شرک اصغر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ صحابہ فرماتے تھے ہم نماز جو ہے کنہ نعوذ الریا ان شرک الاصغر فی حد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور من صلی لیرائی فقد شرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے تو گویا شرک کیا ہے۔ یہاں پہ ہم دکھاوے کے لیے مخلوق خدا کی خدمت نہ کریں، آئیے ان لوگوں کو ڈھونڈیں جو واقعی سفید پوش ہیں، وائٹ کالرز ہیں، جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے اور کسی کے آگے اپنی عزت نفس کو مجروح نہیں کرتے۔ امام عبداللہ مبارک کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے نفلی حج جو تھا وہ چھوڑ دیا تھا ایک خاتون کی خدمت کے لیے، اور اللہ رب العزت نے آپ کی شکل میں فرشتہ بنا کر نازل کر دیا تھا جو قیامت تک آپ کی طرف سے حج کرتا رہے گا۔ یہ کوئی چھوٹی معمولات نہیں ہیں، چھوٹی نیکیاں نہیں ہیں۔ ناظرین کرام، بس دل میں تمنا یہ کرنی ہے کہ اللہ رب العزت بس راضی ہو جائے، کسی کے لیے دکھاوا ہمارا مقصد نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام سے سید اسامہ بخاری کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔